ایک مکمل تحریر دی جب زمین کانپ اٹھے گی۔ اسلامی مانیتاؤں کے انوسار قیامت سے پہلے دنیا کے نظام میں ایسی تبدیلیاں آئیں گی جو روح کمپا دینے والی ہوں گی۔ وہ آخری رمضان عام رمضانوں جیسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ قدرت کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی چیتاونی وارننگ ہوگی۔ 1. زمین کا ہلنا اور جلجلوں کی کثرت۔ اس دور میں زمین چین سے نہیں رہے گی۔ حدیثوں کے مطابق قیامت کے قریب جلجلے ارتھ عام ہو جائیں گے، لیکن اس آخری رمضان میں زمین کو اس شدت سے ہلایا جائے گا کہ انسان کو لگے گا جیسے زمین پھٹنے والی ہے۔ ہر طرف تباہی کا منظر ہوگا اور اونچی عمارتیں تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے لگیں گی۔ 2. وہ خوفناک چیخ، دی گریٹ بلاسٹ۔ اس رمضان کی سب سے بڑی اور ڈراونی نشانی السیاحہ ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ممکن ہے کہ وہ 15ویں رمضان جمعے کی رات ہو، آسمان سے ایک ایسی چیخ آواز سنائی دے گی جو مشرق پورب سے مغرب پشچم تک گونج جائے گی۔ یہ آواز اتنی زوردار ہوگی کہ سوتے ہوئے لوگ جاگ جائیں گے اور کھڑے لوگ خوف کے مارے گر پڑیں گے۔ اس چیخ کی وجہ سے کمزور دل والوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ 3. اندھے اور بہرے ہونے کا منظر۔ اس آخری دور میں سورج اور ستاروں کی گردش میں بھی بدلاو آئے گا۔ دھوئیں کا ایک غبار دوان چھا سکتا ہے، جس سے دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ خوف اور اس زوردار دھماکے کی وجہ سے لوگ اپنی سدھ بدھ کھو دیں گے۔ وہ منظر ایسا ہوگا کہ لوگ دہشت کے مارے بہرے ہو جائیں گے اور چاروں طرف پھیلے اندھیرے میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دے گا۔ 4. کائنات کا بدلتا نظام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک خاص وقت کے لیے بنایا ہے۔ جب وہ وقت قریب آئے گا تو سورج مغرب پشچم سے نکلنے لگے گا اور توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ وہ آخری رمضان انسانیت کو یہ پیغام دے گا کہ اب کھیل ختم ہونے والا ہے اور مالک کی طرف لوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان نشانیوں کا مقصد ڈرانا نہیں، بلکہ انسان کو بیدار، جاگروک کرنا ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن نیک عمل اور توبہ ہی وہ ذریعہ ہے جو اس خوفناک وقت میں انسان کو سکون دے سکتا ہے۔ اس خوفناک چیخ اور قیامت کے آخری رمضان کے بعد دنیا کا نقشہ پوری طرح بدل جائے گا۔ روایتوں کے مطابق یہ منظر صرف ایک شروعات ہوگی اس سلسلے کی جو انسانیت کو اس کے آخری مقام تک لے جائے گا۔ یہاں سے آگے کی کہانی اور بھی روح کمپا دینے والی ہے۔ چیخ کے بعد دھوئیں کا منظر اور دجال کا خوف۔ جب وہ زوردار آواز سیاحہ گونج چکی ہوگی اور لوگ خوف سے بے حال ہوں گے، تب دنیا ایک نئے اور سب سے بڑے امتحان کی طرف بڑھے گی۔ 1. دھوئیں کا چھا جانا، الدوان۔ آسمان سے ایک گہرا دھواں ظاہر ہوگا جو پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ دھواں اتنا گھنا ہوگا کہ 40 دنوں تک سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچے گی۔ مومنوں کے لیے یہ دھواں صرف ایک ہلکی سردی یا زکام جیسا محسوس ہوگا۔ گنہگاروں کے لیے یہ دھواں ان کے جسموں میں گھس جائے گا اور انہیں اندر سے جھلسا دے گا، جس سے انہیں اسہنیہ درد ہوگا۔ 2. اکال اور بھوک، فیمن۔ اس آخری دور میں بارشیں رک جائیں گی، زمین اپنی پیداوار بند کر دے گی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے جہاں ہر سال بارش اور اناج کم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ آخری سال ایک بوند پانی نہیں گرے گا۔ لوگ دانے دانے کو ترسیں گے۔ اس وقت ایمان والوں کی خوراک صرف سبحان اللہ اور الحمدللہ ہوگی۔ 3. فتنہ دجال کا ظہور۔ جب دنیا بھوک، پیاس اور خوف سے ٹوٹ رہی ہوگی، تب مسیح دجال کا نکلنا ہوگا۔ وہ خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے پاس ایک ہاتھ میں جنت، ہرا بھرا باغ اور دوسرے میں جہنم آگ ہوگی۔ وہ مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا اور آسمان سے بارش برسانے کا ڈھونگ کرے گا۔ وہ اتنی تیزی سے سفر کرے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ پوری دنیا مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر اس کے خوف اور فتنے کی چپیٹ میں ہوگی۔ 4. حضرت عیسیٰ ایسے کا نزول۔ جب اندھیرا اور ظلم حد پار کر دے گا، تب اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی سفید مینار پر 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے۔ وہ امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کا پیچھا کریں گے۔ لد لارڈ کے مقام پر حضرت عیسیٰ عصا دجال کو قتل کریں گے۔ جیسے ہی دجال کی نظر حضرت عیسیٰ پر پڑے گی، وہ ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ امن کا دور اور آخری ہوا۔ دجال کے خاتمے کے بعد دنیا میں ایک ایسا دور آئے گا جہاں بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ پانی پئیں گے۔ کوئی کسی سے نفرت نہیں کرے گا۔ لیکن پھر قیامت کے بالکل قریب ایک ٹھنڈی اور پاکیزہ ہوا چلے گی جو ہر اس شخص کی روح قبض کر لے گی جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا۔ پیچھے صرف وہ لوگ بچیں گے جو بدترین ہوں گے اور انہی پر سورا پھونکا جائے گا اور یہ کائنات فنا کر دی جائے گی۔